تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ ہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ٹائم میں برکت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم پورا قرآن کریم انشاءاللہ تعالی پڑھ کے عمل بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ، لن تنالوا البر، ہرگز پاس نہیں سکو گے کیا، برا کامل نیکی، ہرگز آپ کامل نیکی نہیں پا سکو گے، حتی تنفقوا جب تک کہ نہ خرچ کرو، مما تحبون رائے خدا میں جب تک نہ خرچ کرو ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ اس کی ابتدا پارے کی پھر ایک دفعہ سنیے کہ ہرگز پا نہ سکو گے کہ تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک خرچ نہ کرو رائے خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ محبوب اشیاء میں مال و متاع، جسم و جان اور منصب سب کچھ داخل ہے، اور جب تک پیاری سی چیز رائے خدا میں خرچ نہیں کی جاتی تب تک انسان نیکی میں درجہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں جاتا تھا مولا کریمہ میں کیسے یہ کامل نیکی کو پا سکوں گی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے پلاٹ دے دیا گیا۔ میں صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آج بھی لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہے۔ مجھے گفٹ دیا گیا بیٹے کی پیدائش پہ اور وہ مجھے سب سے پیارا تھا، اور میرے دل میں تھا مولا کریمہ میں اس کو تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتی، مبادا میرے ہسبینڈ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ میں نے تو اسے گفٹ دیے تھا اور یہ کدھر کر رہی ہے۔ اللہ بھلا کرے میرے ہسبینڈ کا اور انہیں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے اللہ مالا مال کرے۔ اور جس دن میں نے دے دیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کہ مولا تو نے دیا تھا، تیرے ہی رستے میں چلا گیا، مولا تیرا شکر ہے۔ اور پھر میں نے اس پہ جو ادارے کی خواہش تھی الحمدللہ پوری ہو گئی۔ تو میرے بچیوں، ابھی جو ٹرینڈ ہمارا چل نکلا یہ بڑا غلط ہے۔ جو ردی چیز ہوتی ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں پا سکو گے کامل نیکی کو جب تک راہ خدا میں تم ایسی چیز جس کو تم بہت عزیز رکھتے ہو رائے خدا میں نہیں دے سکتے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ ہم آج کل کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، ردی چیز دیتے ہیں۔ اور اگر آگے آئے گا آیات مبارکہ میں کہ اگر کوئی اور ہمیں ردی چیز دے اور اس کو تو ہم پسند نہیں کرتے لیکن اس سونے کے نام پہ دیتے ہیں، تو یہ چیز۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو نیک اور صالحین لوگ ہوا کرتے تھے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نے خرچ کیا، ان کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کیا کہتے تھے، اس کے عطا اسی نے دیا تھا اسی کو دے دیا، کون سا ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ وَمَا تُنْفِقُوا اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، مِن شَيْءٍ یعنی کوئی چیز جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے، كُلُّ الطَّعَامِ سب کھانے کی چیزیں، كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيل مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے، عَلَى نَفْسِهِ اپنے آپ پر،
بنی اسرائیل کے لیے جو حلال تھی پہلی چیزیں مگر انہوں نے حرام کر دی اپنے اوپر قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ کہ نازل کی گئی تورات قل فأتوا آپ فرماؤ لے آؤ بالتورات فتلوہا پھر اس سے پڑھو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو تم تورات میرے سامنے لے کے آؤ۔ اصل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ان میں حرام تھیں یعنی شریعت ابراہیمی میں انہوں نے خود حرام کی ہوتی جیسے گوشت اونٹ کا اور دودھ وغیرہ، لیکن مصطفیٰ کریم نے حلال قرار دی تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا کہ جو دین ابراہیمی میں حرام تھی وہ انہوں نے حلال قرار دی۔ تو رب ذوالجلال نے بڑا ٹھوس جواب دیا کہ ان سے کہیے تورات لے آؤ فمن افترى علی اللہ الکذب بس جو بہتان لگاتا ہے اللہ پر جھوٹا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون اس کے بعد تو وہی ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا مگر تم ملت ابراہیمی کی جو یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے فتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ وہ کون سے ابراہیم علیہ السلام؟ حنیفہ جو حق پر تھے اور باطل سے بالکل الگ تھے۔ وما کان من المشرکین وہ تو شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس بے شک پہلا عبادت خانہ وضع للناس جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکہ جو مکہ میں ہے بڑی ہی برکت والا وہدی للعالمین ہدایت کا سرچشمہ فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم اس میں روشن نشانیاں ہیں اور خصوصی طور پہ مقام ابراہیم اس میں داخل ہے۔ مقام ابراہیم کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، قرآن کریم میں بھی بڑی اہمیت دی گئی جہاں پہ جس کا یا جس چیز کا بھی تعلق محبوبان خدا سے ہو جاتا ہے اللہ اسے ایسے ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا اور جو بھی داخل ہوا اس میں یعنی مکہ کی دھرتی میں تو وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا من استطاع علیہ سبیلا لیکن جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن کفر اور جو شخص انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے، یعنی جو طاقت رکھتا ہو پھر بھی حج نہیں کرے تو پھر اللہ ہی اسے ہدایت دے، لیکن حج اسی پہ فرض ہے جو وہاں آنے جانے کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب آپ فرمائیے اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب آپ فرمائیے اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے من آمن تبغونہا جو ایمان لا چکا اور پھر تبغون عوجا تم چاہتے ہو کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دو وانتم شہداء حالانکہ تم خود اس کی سچائی کے گواہ ہو وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے تو رزلٹ کیا ہوگا یردوکم لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں بعد ایمانکم تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافرین تمہیں دوبارہ کافر کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب پھر کفر کرنے لگو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ
اور جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اللہ کے دامن کو فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اللہ اسے ضرور پہنچاتا ہے سیدھے رستے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے حق تقاتی، کیونکہ اسی سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعا سب مل کر، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہیں ہونا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور پھر تم جدا جدا نہیں ہو جانا۔ یہاں پہ بھی بڑا خوبصورت ہے، حضرت ابن مسعود جو ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ جو ہے جس کو کہا گیا وہ اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو جس نے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہیں ہو جانا۔ اور پچھلی آیات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قرآن کریم کی غلط تفاسیر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو جدا جدا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کا عمل دہرا رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کون سی شکل دکھائیں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم کیا ہوگے، تم دونوں، یہ اصل میں ان دو گروپوں کا ذکر ہے، اوس اور خزرج کا۔ یہ یثرب کے دو قبیلے تھے، دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی گہرے دشمن تھے، اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنا قدمین شرفین رکھتے ہیں تو یہ خاندانی دشمن بھی محبتوں میں تبدیلی ان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ان کا تیسرا دشمن تھا یہود، وہ اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم تو ان کو سمجھتے تھے یہ دشمن ہے، لیکن یہ آپس میں بڑی محبت کی بات کر رہے ہیں۔ اسپیشلی اس کا نام تھا شاس بن قیس یہودی، اس نے جب دیکھا تو وہ ایک بہت ہی بڑا سازشی انسان تھا، وہ دوڑا اپنے یہودیوں کی طرف گیا اور ایک ایسے بندے کو جو کہ شعر پڑھتا تھا، اس نے شعر و شاعروں میں یعنی شاعری میں لوگوں کو ان کی پچھلی جو دشمنی تھی وہ یاد کرا دی، اور جب یاد کرا دی تو پھر جنگ شروع ہو گئی۔ پھر بعد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، اور محبوب نے کیا فرمایا کہ لوگوں اب تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، زمانہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو بھول جاؤ اور کیا کرو، اللہ قرآن کریم کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور پھر یہ ساری پچھلی آیات جو پڑھائی تھیں وہی ہیں کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ اسے سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں الگ الگ طبقوں میں نہیں پڑ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، علیکم اذ کنتم، پہلے اس نے جو کی تھی تم پر عادا، پہلے تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اگر ہم اوس کو دیکھیں، خزرج کو دیکھیں، اور مہاجرین کو دیکھیں، انصار کو دیکھیں، اور جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں وہ کس طرح محبتوں کی نشانی لوگوں کے سامنے بن کے سامنے آئی کہ ان کو انصار کے خوبصورت القابات سے نوازا گیا۔ وَأَنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے، اور تم کھڑے تھے عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس کے اندر گرنے سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ پاک اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، ضرور ہونی چاہیے تم میں، امہ، ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلایا کرے نیکی کی طرف،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیا کرے بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکا کرے بدی سے، یعنی ایک طبقہ ایک گروہ ایسا بریو ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کے سامنے برا کام ہو رہا ہو تو اگر ہاتھ سے، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ایک تو یہ بھی یاد رکھیے ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، کہیں پہ جرم ہو رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے، پہلے ہاتھ سے روکے نہیں تو پھر زبان سے روکو، اور آخری جو سادہ سا عمل ہے نہیں تو دل میں اسے برا جانے، یہی سب سے کمزور عمل ہے۔ اور ابھی جیسے ہمارے لوگ ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت، ایک گروہ بندی بن گئی اور اپنے اپنے گروہوں کے ساتھی ہیں، اور جس طرح ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ بڑا غلط طریقہ، یہی یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا۔ لوگوں کے درمیان فروعی اختلافات ہیں جو قیامت تک رہیں گے، لیکن جو علماء نے ان کو چیر پھاڑ دیا، اب مختلف فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے، لیکن اصل جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ اس سے ہٹ گئے ہوئے ہیں۔ تو آؤ اس چیز کا آج نئے سرے سے پھر ابتدا کریں کہ برائیوں کو اگر دیکھیں تو انہیں روکنے کی کوشش کریں، بھلائیوں کے اوپر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھلائیوں کی دعوت بھی دیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگوں کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف۔ آپ دیکھیے آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر آپ سے کوئی ایک بندہ آپ کی وجہ سے برائی سے بچ جاتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، قیامت والے دن یہی چیزیں قائم آئیں گی۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو برائیوں سے روک کے اچھائیوں کی طرف لے کے آئیں گے، پھر ہمارا ماحول دوبارہ سے مسلمانوں کے جیسا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور دوبارہ آگے دیکھیے، یہ دوبارہ اس آیت کو دہرایا بھی جا رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بتائی، اور ابھی دوبارہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا فرقوں میں بٹ گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد جب آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں۔ فروعی اختلافات بار میں بتاؤں آ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث رحمت قرار دیا، اور آج ملت کی وحدت کو جس طرح ہوا دیکھ دے کے بے دردی سے پارا پارا کر دیا گیا ہے، آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ دیکھو ایک ہمارا خدا، ایک ہمارا رسول، ایک ہماری کتاب، ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اتنی فرقوں میں بانٹ کے رکھا، اور ظالم علماء نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی کہ اب ان کے پاس بیٹھنے کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، کمالات پر بھی بحث کرنا شروع کر دی، اور مناظروں کی جب ضرورت محسوس ہونے لگی تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں پھر اکٹھا کرے گی؟ رسول اللہ کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، انہی کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی تیسری چیز نہیں جس پر ہم اکٹھے ہو سکیں۔ جب ہندوؤں نے اور انگریزوں نے ایک سازش کے تحت کہا تھا کہ اگر مسلمان کو جدا کرنا ہے تو ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو، تو اس وقت سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفات انہیں تو تب ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ اٹھے تھے، بڑے بڑے لوگ اٹھے تھے، آج پھر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال فرماتے تھے کہ اگر کوئی 99 باتیں رسول اللہ کے حق میں کرے اور ایک ایسی بات کرے جس سے رسول اللہ کی شان گھٹتی ہو تو لوگوں وہاں سے بھاگ جانا ایمان کو خطرہ ہے۔ اور آج لوگوں بیچاروں کی یہ حالت ہو گئی، ذرا سی بات رسول اللہ کی کر تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ دیکھو یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار آج ہم کریں گے پھر تباہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کی شان ہی تو جہاں پہ تھی ان کو ختم کی تھی۔ او رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور جو مسلمان عبدہ و رسولہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس طرح اذانوں میں بھی پڑھتا جاتا ہے، تو کوئی مسلمان رسول اللہ کو اللہ نہیں مانتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن رسول اللہ کی وجہ سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کی وجہ سے آؤ اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو دوبارہ اجاگر کریں۔ محبوب نے فرمایا تھا کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اسے جان مال عزت آبرو سے پیارا نہیں ہو جاتا۔ تو پیار کب آئے گا؟ جب ہم اپنی رسول اللہ کی باتیں اچھے طریقے سے کریں گے۔
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت ہی بڑا۔ یوم تبیض، اس دن جب روشن ہوں گے وجوہ کئی چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہوں گے کئی چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ پھر ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو نا اب عذاب کی حزیتیں۔ کیوں؟ بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ، اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے وجوہہم، جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ آگے دیکھو ایک سند رب دے رہے، کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے بھی رسول اللہ کی امت کو نوازا گیا۔ جتنی بھی آئیں صفحہ ہستی سے امتیں ختم تقریباً ہوں گی، اور کیوں وہ زوال کا شکار ہوئیں وہ بھی قرآن کریم میں بتا دی۔ اس ٹائم کوئی افضل ہے تو تم سب سے بہتر ہو، کیونکہ زندگی کا مقصد تمہارا بڑا۔ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے کہ حق کا بول بالا ہو، گمراہی کی ظلمت ختم ہو جائے، باطل کا تلسم ٹوٹ جائے، اور اخلاق کی حسنہ کو قبولیت حاصل ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی احمد کے بارے میں، اب جب حضرت موسیٰ سنتے گئے تجسس کیسے بڑھتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شارٹ کے ساتھ سنا دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ایک بہترین امت کے بارے میں کہ وہ ایک نیکی کرے گی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، برائی کرے گی لیکن اس کو برائی کا کچھ نہیں ملے گا، اور قربانی کرے گی، خود کھائے گی، جیسا کہ ہم لوگ عیدوں پہ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ پہ خصوصی طور پہ قربانی کا گوشت کھانے پہ ثواب ملتا ہے۔ اور انہوں نے جب پڑھا تھا کہ وہ ایسی قوم ہوگی جو خود کھائے گی لیکن ثواب زیادہ پائے گی، یعنی صدقات خیرات کرے گی، خود بھی کھائے گی تب بھی اسے ثواب ہوگا۔ تو بار بار کیا کہا کہ یا اللہ وہ میری امت، یا اللہ وہ میری امت ہو جائے، لیکن اللہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ 10 خصوصیات جب پڑھی تھیں تو اللہ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ موسیٰ میں وہ آپ کی امت کیسے کر سکتا، وہ تو میرے احمد کی، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ تو ہر دفعہ یہی کہا کہ مولا وہ امت میری کر دے، لیکن جواب میں جب یہ ملتا گیا، اور آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھا کہ مولا اگر وہ امت میری نہیں کہتا تو مجھے اس کملی والے کا، اس محمد کا امت ہی کرتے۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں، پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں صدائیں آئیں کہ مبارک ہو تم رسول اللہ کے امتی ہو، تم بہترین ہو۔ تو بہترین تب ہم ہوں گے اب جب ہم عملی طور پر سامنے آئیں گے، ہمت، خلوص اور سرفروشی سے جو بار ہمارے اوپر امانت کا ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اور مستحق لوگوں کو ان کا حق دیں گے، اپنی زبان سے ہر چیز سے لوگوں پہ ظاہر کریں گے، تو تب ہم اس دوبارہ، نہیں تو دیکھو لا عروج دے سکتا ہے تو وہ زوال بھی دے سکتا ہے۔ اب بہترین امت تو اخرجت للناس، جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے۔ تأمرون، تم کیا کرتے ہو، حکم دیتے ہو، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو تم تو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، بعض ان میں سے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر لڑیں تمہارے ساتھ، يُوَلُّوكُمْ، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی ادبار،
پیٹھیں یعنی وہ بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون پھر ان کی امداد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلہ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت. اینما ثقفوا جہاں کہیں یہ پائے گی. الا بحبل من اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد سے. وحبل من الناس یا لوگوں کے عہد سے کہیں انہیں پناہ مل جائے. وباؤوا بغضب من اللہ اور یہ مستحق ہو گئے غضب الہی کی. وضربت علیہم المسکنہ اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی. ذالک بانہم کانوا یکفرون یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے. ویقتلون الانبیاء اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق نہ حق کیا کرتے تھے. یہ اتنے ظالم لوگ تھے اللہ کی آیات سے انکار اور انبیاء کے خون سے ہاتھ رنگتے تھے. ذالک بما عصوا یہ بھی باقی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے. وکانوا یعتدون اور سرکشی کیا کرتے تھے حد سے بڑھنے والے تھے. لیسوا سواء سب یکساں نہیں ہیں لوگوں. من اہل الکتاب اہل کتاب سے امہ ایک گروہ ایسا بھی ہے. قائمۃ یتلون آیات اللہ ایک گروہ حق پر قائم ہے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. کب کب آنا اللیل رات کے اوقات میں. وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. والیوم الآخر اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا. وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے. ویسارعون فی الخیرات اور جلدی کرتے ہیں نیکی میں. واولئک من الصالحین اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا اس کار خیر کا. یعنی جو بھی نیک و صالح بندہ جس بھی امت کا ہو اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس سے انکار نہیں کیا جائے گا. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یعنی نیکوکاروں میں سے ہو اور پھر اس کے بعد نیک کام کرے گا تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال. ولا اولادہم من اللہ اور نہ ہی ان کی اولاد کہاں سے. من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں. فی هذه الحیات الدنیا جو دنیاوی زندگی میں تو ایسی ہے. کمثل ریح جیسے ہوا ہو. اس میں پھر کیا ہے. فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو اور لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ. فاہلکت پھر فنا کر دے اس کھیت کو. وما ظلمہم اللہ نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے. ولکن انفسہم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب یہاں نیکی کے کام کا تھا کہ جو کام کریں گے اللہ پاک اسے یاد بھی رکھے گا ان کا ریوارڈ بھی عطا کرے گا. لیکن اب دنیا میں اب دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ نہیں پڑھا اور وہ بہت سارے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے مدر ٹریسا ایٹسٹرا. تو کیا ان کی نیکیاں ضائع کی جائیں گی؟ یہ کیا ان کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے اللہ ریوارڈ دے گا. خالی ایک تھوڑی سی مثال سے آپ کو یقیناً زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. جیسے کمرہ امتحان میں کون بیٹھتا ہے؟ جو رجسٹریشن کرواتا ہے. جو رجسٹریشن کراتا ہے وہی کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے. جو رجسٹریشن نہیں کرواتا
وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، باہر ان کے علم کی دھوم ہوگی لیکن کمرہ امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اسی طرح جس نے لا الہ نہیں پڑھا، جس نے رجسٹریشن نہیں لی، اس کو قیامت والے دن حساب کتاب میں نہیں بٹھایا جائے گا، لیکن ان کو یعنی جو کام انہوں نے کیے تو اس کا صلہ دنیا میں ایسے ملے گا کہ اللہ ان کی دنیا میں عزت ضرور دے گا۔ لیکن جنہوں نے یہ نہیں کیا، وما ظلمہم اللہ نے، تو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانا، نہ بناؤ اپنے رازدار، من دونکم، غیروں کو اپنے رازدار نہیں بناؤ، لا یألونکم خبالا، ورنہ وہ کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں، ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں جو چیزیں تمہیں کیا کریں، ضرر دیں، تکلیف دیں، ایسی چیزیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، یعنی زبانوں سے جو ان کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے وہ تو ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، آپ کو تو جو سامنے دیکھا وہ تو ظاہر ہو چکا، لیکن جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں میں وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیات، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تب تو تم مان جاؤ گے، اور اگر عقل نہیں رکھتے تو پھر خود سیانے بنو گے، اور اپنے پاس سے جب تجربات کرو گے تو پھر کیا ہوگا، نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، اور وہ ذرا محبت نہیں کرتے تم سے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور مانتے ہو تم سب کتابوں کو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے کہ انہیں اتنی کامیابی مل گئی تو انہیں اتنی مل گئی، تو اس بات سے انہیں خوشی نہیں ہوتی ہے آپ کے عروج سے، بلکہ انہیں دکھ ہوتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھی بھلائی تو انہیں کیا ہوتا ہے، بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، یفرحوا بہا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو ہمارا ہمدرد ہوتا ہے وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، جو ہمدرد نہیں ہوتا وہ خوشیوں میں خوش تو نہیں، ہاں غموں میں خوش ہوتے ہیں اور خوشیوں میں جل بن جاتا ہے۔ تو مومن اپنے مومن بہن بھائیوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، دکھی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں ان کا کچھ بھی فریب۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھر سے یا اپنے گھروں سے میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، مورچوں پر جنگ کے لیے، یہ اصل میں بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے کہا تھا، اور پھر انہوں نے بڑے ظالموں نے تیاری کے ساتھ آئے تھے، اشعار کہنے والے، دف بجانے والی عورتیں وغیرہ بھی ساتھ لے کے آئے، لیکن ادھر رسول اللہ کا تذکرہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے خود زرہ پہن کر، اور پھر انہوں نے ترتیب دی کہ مصعب بن عمیر، حضرت زبیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت منصور بن عمر، عبداللہ بن جبیر، ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی یہاں کہتا تاکہ، لیکن کہا کہ جب تک میرا آرڈر نہیں ملے آپ جگہ سے ہل نہیں سکتے، اپنے مورچوں سے ہل نہیں سکتے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کی ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا، اس لیے اللہ نے دونوں کو بچا لیا۔ یعنی وہ گروہ تھا جس کو کہا کہ آپ نے اس در سے نہیں ہلنا، لیکن بعد میں وہ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم نے خود ہی دے دی ہوئی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ،
اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. یہاں توکل کی ضرور ڈیٹیل بتاؤں گی. امام غزالی اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے غلط تصور توکل کی وجہ سے بہت سارے لوگ معذور ہوئے بیٹھے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اسباب پورے کرے، پوری کوشش کرے، محنت پوری کرے اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. اصل میں یہ توکل ہوتا ہے. جو شخص اسباب کو اختیار نہیں کرتا اس کو توکل کہتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے سراسر خلاف ہے. حضرت سہل نے بھی اس کی تائید ضرور کی ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن جو ہوتے ہیں وہ ساز و سامان پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرتے رہو اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس وقت اللہ کا شکر ادا کرو جب تمہارے ساتھ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے تائید کی تھی. اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم، جب آپ فرما رہے تھے، وہ بھی بڑی خوبصورت گھڑی تھی، جب آپ فرما رہے تھے مومنوں سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے؟ این یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، کہ تمہاری مدد فرمائے گا تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہیں. یہ دونوں طبقے یعنی مسلمانوں کی اور کفار کے تھے. اب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسرے جو طبقہ تھا یعنی کفار کا، ان کو تو اور بھی مدد کے لیے آ گئے، اور مسلمان تھوڑے کم حوصلہ سے ہو گئی. ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ پہلے ہی بتائی، پھر بھی بتاؤں گی، لیکن ٹائم کی کمی کے باعث بہت اختصار کے ساتھ. اور پھر جب یہ مسلمان تھوڑے سے ہونے لگے تو پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ کریم نے خوشخبری سنائی کہ دیکھو پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ 3000 فرشتوں سے ہماری مدد کرے گا. اور اس طرح مسلمانوں کے حوصلے بھی جوان ہو گئے، فرشتوں کی مدد آئی. اللہ کیونکہ کرنے پہ قادر ہے. بلا ان تصبروا، ہاں کافی ہے بشرط یہ کہ تم صبر کرو. وتتقوا، تقوی اختیار کرو. اس کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور کیا عرض کرے تھے، اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اگر مسلمانوں کا یہ تھوڑا سا ٹولہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی. بہت ہی محو تھے دعا میں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور چادر جب گر گئی تو سہارا دینے والے حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے سے محبوب کو گلے لگا لیا اور کیا عرض کی کہ محبوبہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا اور اللہ کامیابی دے گا. جب کوئی حوصلہ بڑھانے والا ہوتا ہے تو پھر کاموں میں بہت ہی آسانیاں ہوتی ہیں. ان تصویروں شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی بھی اختیار کرو، یأتوکم من فورہم، اور اگر آتم کی تمہارے طرف تیزی سے کفار، ھذا یمددکم ربکم، تو اس وقت تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے مسومین جو نشان والے ہوں گے. ان یعنی ایسے فرشتے ہوں گے، اور فرشتے تو ویسے ہی بڑے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے. ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اسے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے، اور یکبتہم، یا دلیل کر دے ان کو، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ، نہیں ہے آپ کا اس معاملے میں، شیئن، کچھ بھی دخل، او یتوب علیہم، تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم، چاہے تو عذاب دینے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس وہ بے شک زیادہ ظالم ہیں. اب اس کی تعویل اگر کوئی عجیب غریب کرے تو اور بات ہے، لیکن قربان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھتے تو کیسا نہ ہوتا. اس کا تھوڑی سی ایک بات بھی بتا دوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پہ دندان مبارک شہید ہو گئے. اب شہید یہ نہیں کہ بالکل ٹوٹ کے، اور اس طرح تو حسن خراب ہو سکتا تھا. کیا ہوا کہ تھوڑے سے دندان مبارک تھوڑے سے ہوئے
تو اللہ نے اس کی وجہ سے رسول اللہ کا حسن بھی دوبالا کر دیا تھا، یہ بھی آپ یاد رکھیے. لیکن جتنا ان سے ہو سکتا ان ظالموں نے کافی زیادہ اذیت پہنچائی. تو صحابہ کرام اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے کے لیے کہا تھا. یاد رکھو میری بچیوں، میرے بچوں، اس ٹائم بھی آپ کے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی. ہمیں تو ذرا سا کانٹا چبھے تو کہتے ہیں فلاں بندے کا ستیہ ناز، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی تھی. اس لیے کہ محبوب کی دورس نگاہیں جان رہی تھی. ان میں خالد بن ولید تھے جنہیں پلٹ کے حملہ کیا تھا، اسی کو تو شمشید بے نیام کا خطاب ملنا تھا نا. اگر یہ لوگ یعنی ہمارے مصطفیٰ کریم بد دعا کر دیتے تو کوئی بھی نہ بچتا. حضرت فاروق اعظم کے الفاظ ایمان کو تازہ کرتے ہیں: اے اللہ کے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دے. اگر حضور بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے. لیکن آپ کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، دندانہ مبارک کو شہید کیا گیا. آپ نے پھر بھی دعا خیر فرمائی اور یہ عرض کی کہ اے رب میری قوم بے علم ہے اور بے علمی کی وجہ سے کرے مولا، میں پھر ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، مولا تو معاف کر دے. ایسے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ دعا یا بد دعا کریں تو کوئی وزن نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے. محبوب کریم ہاتھ اٹھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھیں تو پھر کوئی اثر نہ ہو؟ ایک انگلی اٹھی تھی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی اداؤں کو پتہ تھا نا، اس لیے یہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود کو، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے سود کو نہیں کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں بار بار کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تب تم پہ اللہ پاک رحم کرے گا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی مغفرت کی دعا مانگنا. آپ کو بتاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث طیبہ آتی ہیں 100 دفعہ بھی 70 دفعہ بھی، بہرحال جتنی بھی دفعہ ہو، کم از کم علماء نے لکھا ہے کہ 100 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اپنی امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے. میرے بچیوں اس لیے کرتے تھے، انہیں پتا تھا اپنی امت کا کہ اگر میرا کوئی امتی استغفار کرے گا تو ان لوگوں کے ذہن میں آئے گا پتہ نہیں اس نے گناہ کیا کر دیا کہ توبہ توبہ کرتا رہتا ہے. ابھی تو کیا ہے جو استغفار کرتے وہ محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے. استغفار کرنا محبوب کی سنت ادا کرنا ہے. اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہاری رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں والارض، اور زمین، یعنی جتنی آسمان اور زمین جتنی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اس میں اور سورۃ الاحدید میں بھی جنت کا اسی طرح تذکرہ ہوا ہے کہ چوڑائی کا آسمانوں اور زمین جتنی ہے. اگر زمین و آسمان جتنی ہو تو تب بھی تھوڑی نہیں، لیکن ابھی زمین و آسمان کا اگر دیکھا جائے تو جب سے حضرت آدم علیہ السلام لے کے قیامت تک کے لوگ اکٹھے ہونے ہیں تو پتہ نہیں کتنی بڑی جنت ہوگی اور وہاں کتنی زیادہ جنتی ہوں گی. ہر امت کے تو تب ہے نا جو جنتی لوگ بھی ہیں. وَعُدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اب یہ عدت تیار کی گئی ہے کون سی چیز جو پیچھے ابھی بیان ہوئی، یعنی جنت
جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے، الذین ينفقون فی السراء جو خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ پھر ان کی وضاحت کی کہ جو لوگ جن کو یہ چیز ملی ہے وہ متقین ہیں، وہ پرہیزگار ہیں. ينفقون فی السراء جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، والضراء اور تنگ دستی میں بھی. ایک تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے خرچ کر دیے تو نہ جانے یہ نہ کم ہو جائے، حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک کے بدلے میں 10 کم از کم، اور جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے. اور یہاں متقین کی پھر صرف بیان کی جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. بہت سارے میں نے اہل علم دیکھے، میں نے خود بھی یہ آزما کے دیکھے کہ جب ہاتھ تانگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جب آپ دے دو گے تو اللہ کو وسعتیں عطا کرے گا. دوبارہ سنیے، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی، والقاظمین الغیظ اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو. یہ متقین کی صفات کیا بتائی جا رہی ہیں کہ اپنا عزیز مال اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرتا ہے، یہ واضح علامت. اور دوسری کیا کیے ہے، غصے. جو آج کل ہمارا غصہ ہماری پتہ نہیں کدھر میں اسے اب تو کہتے ہوئے شرم آ جاتی ہے، تو مسلمان جو فوراً برانگیختہ کیا کہتے ہیں، غصے میں ہو جاتا ہے، برا فروختہ جس کو لفظ کہا جاتا ہے، فوراً جذبات میں آ جاتا ہے. کوئی اگلا بندہ اپنی مرضی کے مطابق بات کر رہا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہی بات کر رہا ہو سکتا ہے آپ کو غلط لگی ہو، لیکن اگلا جو بندہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہو. لیکن غصہ ہمارے جو ہر وقت اینک کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ بات ذرا درست نہیں ہوتی. یہ متقین کی صفات نہیں ہے. متقین کی صفات کیا ہیں کہ انہیں غصہ نہیں آتا. ہاں غصہ وہاں پہ آنا چاہیے جس میں قوم کا بھلا ہو، گھر کا بھلا ہو. یہ غصہ نہیں ہونا چاہیے جو ہر وقت دوسرے کا خون جلا کے رکھو. ضبط کرنے والے ہوتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. تیسری سے کون سی، جو طاقت رکھنے کے باوجود اگلوں سے بدلہ نہیں لیتے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور صرف احسان کرنے والوں کو، ان کو پسند کرتے ہیں. سب سے بلند درجہ ہے کہ وہ دشمن سے انتقام بھی نہیں لیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ ساتھ انعامات بھی دیے کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو حضرت علی مرتضیٰ کا، حضرت امام حسن حسین کا اور کتنے اولیاء کا قصہ سنا چکی ہوں، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا. والذین اذا فعلوا اور جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی بھی فاحشہ برا کام، او ظلم انفسہم یا ظلم کریں اپنے آپ پر، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، ذکر اللہ ذکر کرنے لگتے ہیں اپنے اللہ کا، فاستغفروا لذنوبہم اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی. ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا. ولم یصروا علی ما فعلوا اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوئی، اس حال میں کہ وہ یعلمون جانتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ جرم کیا تو کہنا شروع کرتے کیا ہوا کیا ہے، نہیں، بلکہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرہ یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے. کس کی طرف سے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور جنت روا ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گی. ونعم اجر العاملین اور ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن گزر چکے تم سے پہلے قوموں کے عروج اور سوال کے قاعدے. اب کیا کرو، تم خالی بیٹھ نہیں جو فسیرو فی الارض بس سیر کرو زمین میں. ایسے سیر نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، ہم تو خیر بہت کچھ دیکھ کے ساتھ میت پڑا ہوتا ہے تب بھی آنکھیں نہیں کھلتی، لیکن عقل والوں کے لیے جو سوچنے کی سکتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ پس سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اور دیکھو یکساں کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا. اور اللہ کی یہی سنتے کریمہ جو ان کو وہ سزا دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی سزا دے سکتا ہے. هذا بیان للناس یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے. وہدی اور ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے. ولا تہنوا اور نہ تم ہمت ہارو. ولا تحزنوا اور نہ غم کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین
اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. یہ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. اس کے پڑھنے والا بندہ، بار بار پڑھنے والا بندہ کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتا. ہر بندے کو چاہیے کہ اس کو کثرت سے پڑھے، اس کو کثرت سے پڑھے، اور یہ سمجھے کہ ہر غم کا علاج بھی ہے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں ان لوگوں کو بھی تو لگ چکی ہے، یعنی جو تمہارے دشمن تھے ان کو بھی تو ایسی ہی چوٹ لگی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ ہار جیت کے جو دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ پھراتا رہتا ہے لوگوں میں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید. یہ شہداء کا تذکرہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، 169 آیت میں سورہ بقرہ کا بھی تذکرہ آیا اس میں، اور 164 سورہ جمعہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اگر تم آرزو کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوا تم سے ملاقات کرو. فقد رأیتموہ، سو اب دیکھ لیا نا تم نے اس کو. وانتم تنظرون، اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول. افإن أو قتل أَفَإِمَّا أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، یہ انتقال کر جائیں یا شہید کر جائیں، تو پھر کیا تم الٹے پاؤں، یعنی یہ دین اسلام سے پھر جاؤ گے. ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں جب خالی درے کو دیکھا حضرت خالد بن ولید، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور پھر بہت سارے مسلمان ہراساں ہوں گے، اور یہ افواہ مشہور ہوگی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو بہت سارے جانصار انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا کرنا، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے. آخر میں یہ سارا ایک دفعہ میں شارٹ کر کے سنا دوں. اب کیا ہوا کہ سارے ایک غار میں ایک سائڈ پہ پناہ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جو صحابہ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے بولنا نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا نہیں ہے. ابو سفیان جو اس وقت ڈینگے مار رہا تھا، وہ ادھر ادھر گھوم گھوم کے بار بار آ کے دیکھ رہا تھا اور بات کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے تھے وہ کدھر گئے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا لیکن کوئی بندہ نہیں بولا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا. پھر دوبارہ اس نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی 3 دفعہ رسول اللہ کا نام، 3 دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا کہ وہ بار بار جو کہتے تھے کہ ہم ان پہ قربان ہونے والے وہ کدھر گئے. اور پھر خاموشی اختیار کی گئی. آخر میں کیا ہوا، جب حضرت عمر کا نام لیا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، لیکن جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا حضرت عمر جیسی ہستی اور چپ رہ جائے، ان سے رہا نہیں گا. انہوں نے فوراً جواب دیا کہ بد نصیب ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں. یا دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں 2 کتابوں میں الگ الگ پایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن تم جھوٹ بکتے ہو، تجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں باقی رکھا. پھر اس نے یعنی ابو سفیان نے نعرہ مارا تھا
اپنے بتوں کا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ نعرہ بلند کرو، یعنی اللہ بلند ہے، بزرگ ہے۔ پھر یہ سن کے ابو سفیان نے پھر بھی غرور سے کہا تھا کہ ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سارا بہت ہی خوبصورت ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا، جب حضرت عمر بول پڑے تو بعض صحابہ کرام کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ آپ نے کیوں بولا، جب رسول اللہ نے منع فرمایا تھا تو آپ کیوں بولے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی محبت ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال یہ آیات مبارکہ حوصلہ دینے کے لیے تھی کہ اگر مصطفیٰ کریم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پہلے بھی ایسے ہوا ہے، فلن یضر اللہ شیئا، تو نہیں بگاڑ سکے اللہ کا کچھ بھی جو پھر گئے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو پھرتا ہے الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص ان تموت الا باذن اللہ، کہ مرے اللہ کی اذن کے بغیر، کتابا مؤجلا، لکھا ہوئے موت کا مقرر وقت، ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ، نؤتہ منہا، ہم اسے دیتے ہیں اسی میں سے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندے کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نبی، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل، جہاد کیا، معه ربیون کثیر، اور بہت سارے اللہ والوں نے بھی، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، سو نہ ہمت ہارو تم لوگ، انہوں نے بھی تکلیفوں انہیں بھی پہنچی تھی اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے، وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے ہار مانی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے، إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ، وَإِسْرَافَنَا، اور جو زیادتیاں کی، فی امرنا، اپنے کام میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہم کو کفار پر، اور فتح دے ہم کو کفار پر۔ یہ بھی ایک مجرب وظیفہ ہے، اس کو لازمی آپ پڑھیے، یہ وہ دعا ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ سکتی ہیں، تو آپ ضرور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا ثواب یعنی جنت اور بہت سارے پھل، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر پیروی کرو گے تم کافروں کی، یردوکم، تو وہ تو پھیر دوں گے تمہیں، علی اعقابکم، الٹے پاؤں یعنی کفر کی جانب تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے، وللہ مولاکم، بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنا لی اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شریک بنا لی اس کو جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی دلیل، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اسی کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوگے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑنے لگے رسول کے حکم کے بارے میں، وہی جو حضرت جبیر کو درہ پہ کھڑا کیا تھا
اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس کی تفسیر سے بغیر ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب درہ پہ ان کو کھڑا کیا گیا، ان کو حکم دیا کہ جب تک میں نہ بولوں تب تک آپ ہلو گے نہیں، انہوں نے بڑی صدائیں دی، لیکن نوجوان طبقہ بھی اس میں شامل تھا، اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ پہلے ہی پھیرے میں وہ سارے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، تو یہ لوگ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ذرا سی جان بوجھ کے بھی ان لوگوں نے منہ نہیں موڑا رسول اللہ کے حکم کے مطابق، تو تب بھی اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ استحسونہم بإذنہ، جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ پھر تم بزدل ہوگے، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑنے لگے رسول اللہ کے حکم کے بارے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھا دیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض طلبگار ہیں دنیا کے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اور پھر پیچھے ہٹا دیا تمہیں ان کے تعاقب سے تاکہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے معاف فرما دیا تم کو، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے مومنوں پر، یعنی یہ وہ غلطی جو کی تھی لیکن اللہ نے معاف فرما دیا۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، یاد کرو جب تم بھاگے دوڑے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے کسی کو، کوئی اتنا واقعہ اتنا ڈیٹیل سے نہیں لکھا گیا جتنا یہ واقعہ لکھا گیا، اور تم پیچھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے نا سب کو کہ بھاگ کے نہیں جو میں ادھر ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ گستاخ تھے اللہ معاف کرے، بس وہ بھاگے جا رہے تھے، یہ بھی ادا اللہ کو پسند نہیں آئی۔ والرسولہ، اور رسول کریم کیا کرے تھے، یدعوکم، بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہیں پیچھے سے، فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنون، بس اللہ نے بھی پھر پہنچایا تمہیں غم کے بدلے میں غم، تاکہ تم تحزنوا علی، تاکہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو کھو گئی ہے تم سے، ولا ما صابکم، اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تو اس سے خبردار ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح خبردار۔ تو یہاں سے بھی ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی ہے، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم اندو کے بعد، امنتن نعاسا، رات اور غنودگی، جن کو نیند نہیں آتی وہ بھی 154 سورہ آل عمران کی پڑھیں گے تو اللہ پاک ان کے لیے نیند کا آنا آسان کر دے گا، یا اگر کوئی بھی پریشانی ہوگی تو اس کو مجرب نسخہ بھی کہا جاتا ہے، دکھ میں، غم میں، پریشانی میں، اور بہت سارے ایسے معاملات جیسے بہت سخت بیماری ہو تو بندہ سو نہیں سکتا تو انسان کو صبر آ جاتا ہے، یہ وہ والی آیت مبارکہ ہے، اور یہ بارہا آزمائی جا چکی ہے۔ اس وقت کیا تھا، اتاری اللہ تعالیٰ نے غم و اندوہ کے بعد راحت، غنودگی جو چھا رہی تھی، طائفۃ منکم، ایک گروہ پر تم میں سے، حضرت ابو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زخموں سے چور چور تھے لیکن ہم پر اتنی غنودگی تھی کہ کبھی ہماری تلوار یا جو ان ہاتھ میں ہوتا تھا وہ گر جاتا تھا، وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک جماعت ایسی تھی جس سے صرف فکر پڑا ہوا تھا، انفسہم یظنون باللہ، اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق، بلا وجہ، ظن الجاہلیہ، عہد جاہلیت کی طرح۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے ہی کہتے ہیں ذرا سا کچھ آ جائے تو ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے کہ ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے، قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرمائیے اختیار تو سارے کا سارا اللہ کا ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، یقولون لو کان لنا من الامر،
اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل ما قتلنا ہاہنا تو نہ مارے جاتے ہم یہاں اس بے دردی سے. یہ بھی انداز ان کا دیکھیے. قل لو کنتم فیہ بیوتکم، آپ فرمائیے محبوبہ ان لوگوں کو کہ اگر تم بیٹھے ہوتے اپنے گھروں میں لبرز الذین کتب علیہم القتل تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ جہاں جن لوگوں کا قتل ہونا لکھا جا چکا تھا، الی مضاجعہم اپنے قتل گاہوں کی طرف. یعنی یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اللہ نے جہاں جہاں بندے کا لکھا ہوا ہے وہیں وہیں پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. ما فی صدورکم، تاکہ آزما دے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہاری سینوں میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور 2-3 انبیاء کی تقریباً سیم بات ہے کہ ایک آدمی تھا تو اس کو انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے اور وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے. انہوں نے اس اپنے وقت کے نبی کو کہا کہ یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور دل گھبرا رہا تھا کہ مجھے فلاں ملک میں پہنچا دو. اور اس آدمی کی یعنی ان انبیاء کی اللہ نے بہت زیادہ طاقتیں دے رکھی ہوئی تھی، پاؤں پہ بٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا. وہاں جب دیکھا تو وہ آدمی مسکرا رہا تھا تو پوچھا کہ تم وہاں تھے تو اتنی ڈرونی شکل تو یہاں ہے تو تب یہ حالت. تو حضرت جبریل اس وقت موت کے فرشتے نے کیا کہا، اصل میں وہاں غصے میں اس لیے تھا کہ تمہارے موت کا وقت تو قریب ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، اور اب یہاں پہ اس لیے خوش ہوں کہ تم اپنی اصل جگہ پہ آ گئے ہو. وہ اسرائیل تھے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے جو میل کچال تمہارے دلوں میں تھا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں میں ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا منکم، جو پیٹ پھیرتے ہیں تم سے، یوم التقى الجمعان، اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے، انما استزلهم الشیطان، دونوں لشکر تو پھسلا دیا انہیں شیطان نے، ببعد ما کسبوا، اس کی وجہ یہ تھی ان کے عمل کے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک اب معاف فرما دیا ہے اللہ نے انہیں. ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا. وقالوا لاخوانہم، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں، او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، یا ہوتے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ، نہ تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ، ذالک حسرتا فی قلوبہم، اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، اور در حقیقت اللہ یہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی تمہیں یہ نہ حسرت رہے کہ تم اگر جہاد میں نہ ہوتے تو تم بچ جاتے، نہیں، اللہ زندگی اور موت دینے والے ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور واقعی اگر تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں، یہ بھی سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. او تم یا مر جو، لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش، ورحمہ، اور رحمت تمہیں ضرور نصیب ہوگی. خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پھر صرف اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گے ان کے لیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو دیکھی، انہوں نے معاف بھی کر دیا، اور ان میں ایک خوبصورت صفت تھی، وہ نرم تھے، وہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے معاف کر دیا. اور یہاں پہ اللہ فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تند مزاج، اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور غلیظ القلب ہوتے، یعنی سخت دل والے ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. آپ حلیم طبع تھے اور بہت ہی مہربان تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے گرد اکٹھے رہتے تھے. فاعف عنہم، تو آپ درگزر فرمائیے ان سے. واستغفر لہم، اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم رب فرما رہے کہ آپ درگزر فرمائیے جو انہوں نے کیا، اور بخشش ان کے لیے طلب کیجئے. تو یہاں پہ بھی یہ بہت اچھا ہے
کہ وہ خود بھی معاف کر دیے، پھر ان کی جناب میں بھی شفاعت کیجیے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں تو کیا شان ہے صحابہ کرام کی اور کیا شان ہے محبوب مصطفیٰ کی۔ وشاورہم فی الامر، اور صلاح مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں، اور صلاح مشورہ کرنے کی بھی رسول اللہ نے تلقین فرمائی تھی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو توکل کریں اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم، تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر۔ وَإِن یخذلکم فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خیبر کے موقع پر حملہ ہوا، ایک شخص وہاں پہ فوت ہو گیا، رسول اللہ کی خدمت میں جنازے کے لیے عرض کی تو محبوب نے کہا کہ آپ لوگ اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ صحابہ کے چہرے پہ تھوڑی ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ اتنے مہربان شخص نے بھی حیران بھی ہوگی کہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے مال میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کی، جب چیک کیا گیا تو یہودیوں کے چند منکے نکلے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سی خیانت بھی بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اور دوسرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی نگاہ سے اتنی سی بات بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی رضائی الہی کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا اللہ کی ناراضگی کا۔ ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنین پر۔ کون سا احسان ہے کہ اللہ جتا رہا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں۔ احسان جتایا اپنا محبوب دے کر۔ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے بھی دعا کی تھی کہ مولا مجھے محمد کا امتی کر دے، تو ہم تو بغیر دعا کیے ہو گے۔ بہرحال کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور ہم بھی تو پڑھتے ہیں لیکن من ستھرا نہیں ہوتا۔ محبوب وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتے ہیں انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتے ہیں انہیں قرآن، والحکمہ، اور سنت۔ یہاں پہ بھی جو سنت سے انکار کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی، قلتم ان ھذا، تو تم کہہ اٹھے کہاں سے پڑی یہ مصیبت، قل ھو من عند انفسکم، فرمائیے یہ تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں اس روز جب مقابلے کو نکلے تھے دونوں لشکر اللہ کی اذن سے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے حکم سے پہنچی تھی، اور مقصد کیا تھا؟ دیکھ لے اللہ تعالیٰ مومنوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے جو نفاق ہیں کرنے والے یا منافق لوگ۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان سے کہ او قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، او ادفعوا، یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا۔ تو وہ کیا بولے؟
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے ایسے باتیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، کہا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، لو اطاعون ما قتلوا، اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. وَلَا يَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز خیال نہیں کرو، گمان نہیں کرو جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، مردہ. اب پہلے بھی میں اس کی تفسیر بتا چکی ہوں سورہ بقرہ میں. یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ ہی کے حکم کے مطابق شہداء کو زندہ یقین کرتے ہیں، کیونکہ رب نے کہا وہ زندہ ہیں، ہم نے ان کو مردہ نہیں کہا، نہ ہی خیال کیا، کیونکہ رب نے نہیں کہا، رب نے منع کر دیا تو رب کی تو ہر بات حق، رب کا ہر کام سچا، اور اس کے محبوب کی باتیں سچی. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اور رزق دیے جاتے ہیں. فرحین، اور وہ خوش بھی ہیں وہاں پہ، بما آتاہم اللہ من فضلی، ان نعمتوں سے جو عنایت فرمائی اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِم، جو عنایت فرمائی ہے اللہ نے، اللہ کے فضل سے، اس پہ آپ نے ضرور دھیان دینا. شہداء کے اتنا مقام ہے اور وہ خوش بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ان سے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے. اب ان کا کیا ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ پیچھے والوں کو جا کے بتاؤ کہ ہم کتنے خوش ہیں، تم بھی یہ خوشی والا کام کرو. اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر خود تشریف لے جایا کرتے تھے. ان سارے اصحاب کو جو شہداء تھے ان کو دعاؤں سے اور سلام سے محظوظ کیا کرتے تھے اور اپنا چہرہ انور دکھا کے آتے تھے. بعد کے خلفاء، چاروں خلفاء جو تھے وہ بھی جایا کرتے تھے. یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت پر، وفضل، اور اس کے فضل پر. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا. الذین استجابوا للہ، جنہوں نے لبیک کہا اللہ پر، والرسول، اور رسول کی دعوت پر. من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں گہرا زخم. للذین احسنوا منہم، جنہوں نے نیکی کی ان میں سے. واتقوا، اور تقوی اختیار کیا. اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان، ڈرایا ان ظالموں نے. فاخشوہم، تو ڈرو ان سے. فزادہم ایمانا، تو اس دھمکی نے ان کے جوش کو اور بڑھا دی. دیکھو ایمان والوں کی یہ شان. اور ان ایمان والوں نے کیا کہا، وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کافی ہے میں اللہ، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کا ساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، اور ان کے عزم کا، توکل کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام و فضل، اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، نہ چھوا ان کو کسی برائی نے. واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کرتے رہے رضائی الہی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل عظیم والا ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے جو یخوف، ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، اللہ کہتے ہیں نہ ڈرو ظالم کی باتوں سے. وخافون ان کنتم مؤمنین، بلکہ مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے جان عالم، اے مصطفیٰ کریم، نہ غمزدہ کرے آپ کو
جو جلدی سے کفر میں داخل ہوئے، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا اپنے محبوب کو تسلی دینے کا۔ یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ آخرت کی نعمتوں میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر، بے شک جنہوں نے خرید لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے عوض میں، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لیے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ فرماتا ہے میں اس لیے انہیں مہلت دے رہا ہوں کہ اور زیادہ گناہ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے عذاب ذلیل اور خوار کرنے والا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کی شان کے چھوڑے رکھے مومنین کو، علی ما انتم علی، اس حال پر جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے۔ اصل میں واقعہ یہ ہو گیا ہوا تھا، یہ آیت پوری پڑھ کے میں آپ کو سناتی ہوں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ کی شان کی آگاہ کرے تمہیں غیب پر، ولکن اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کے لیے، یجتبی من رسلی، چن لیتے اپنے رسولوں سے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا کرتے تھے، جیسے احد کے، بدر کے میدان میں جگہ جگہ ہاتھ رکھے بتایا تھا کہ یہاں پہ فلاں فلاں شہید ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو صحابہ کرام اجمعین بڑے خوشی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا۔ اس وسط علمی پر مسلمانوں کو تو اعتراض نہیں تھا، اور منافقوں نے مذاق سے کہا کہ دعویٰ یہ کہ مجھے ہر مومن اور کافر کو علم دیا گیا، میں مومن کافر کو جانتا ہوں، حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت آٹھوں پہروں ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا تو علم ہی نہیں۔ اور جب یہ بات مصطفیٰ کریم تک پہنچی، یعنی ان کا کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو محبوب منبر پر تشریف فرما، وہ چہرے پر غصے کے تھوڑے آثار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے کوئی بات پوچھو، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہاں پہ ایک سادہ لو مسلمان حضرت عبداللہ بن حذیفہ تھے، انہوں نے فوراً اٹھ کے عرض کی کہ لوگ مجھے تانا دیا کرتے ہیں میرے باپ کے بارے میں، مجھے بتائیے میرا باپ کون ہے۔ حضرت حذیفہ کی ماں بھی ساتھ میں کھڑی تھی، عورتیں الگ اور مرد ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مصطفیٰ کریم کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور یہ بات فرما رہی تھی، سارے ڈر رہے تھے۔ حضرت عمر جیسی ہستی نے معذرت کی کہ ہمیں تو اپنی علم پر پورا یقین ہے۔ حضرت حذیفہ کی ماں کہتی ہے کہ شکر ہے انہوں سے پوچھا، اگر کسی اور سے پوچھا تو میرے کتنی ضلالت ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حذیفہ کا بیٹا ہے۔ اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، یعنی یہ بھی لمبی احادیث طیبہ اشار کر کے بتا دیتی ہوں کہ لوگوں میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یہ نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور یہ آیت نازل ہوئی، اور اس دن سارے جو منافق تھے ان کو نام لے لے کے پکڑ پکڑ کر باہر نکالا گیا، کیونکہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ اللہ نے خود بتایا کہ اکٹھے رہ سکیں۔ فآمنوا باللہ ورسلی، سو ایمان لو اللہ پر اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں جو بخل کرتے اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، وَخَيْرًا لَهُمْ، یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ بل هو شر لهم، یہ بخل تو بہت بڑا ہے
بہت برا ہے ان کے لیے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. لقد سمع اللہ بے شک اللہ نے سنا ہے قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ان گستاخوں کا جو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک فقیر ہے. جب اللہ کی راہ میں قرض ہنسنا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے تھے تو منہ پھٹ یہودیوں نے یہ باتیں کی کہ ان کا رب جو فقیر ہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق حلیم جو اتنی طبیعت والے تھے ان کو بھی غصہ آیا اور تماچا دیا ان کے چہروں پہ اور فرمایا کہ اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. ان ظالموں نے کیا کیا؟ کہا کہ ان اللہ فقیر کہ اللہ مفلس ہے ونحن غنیاء حالانکہ ہم غنی ہیں. سنکتب ہم لکھ لیں گے ما قالو جو انہوں نے کہا وقتلہم الانبیاء بغیر حق نیز قتل کرنا ان کا انبیاء کو وہ بھی ناحق ہم نے لکھ لیا ہوا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ نے اقرار کر لیا ہم سے کہ اللہ نؤمن لرسول کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی رسول پر حتی یأتینا یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس بقربان ایک قربانی تأکلہ النار کھا لے اس کو آگ. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات آپ فرمائیے آ چکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور معجزے کے ساتھ بھی جو کچھ تم کر رہے ہو تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ جھٹلاتے آپ کو فقط كُذِّبَ الرُّسُلُ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مِن قَبْلِكَ پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. جاؤ بالبینات جو لائے تھے معجزات والزبر صحیفے لائے تھے والکتاب المنیر اور روشن کتاب بھی لے کے آئے تھے. محبوبہ کیوں گھبراتے ان لوگوں کی تو عادت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن. فمن زحزح پھر جو شخص بچا لیا گیا عن النار دوزخ کی آگ سے وادخل الجنت فقد فاز تو داخل کیا گیا جنت میں وہی کامیاب. وما الحیات الدنیا اور نہیں دی گئی دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر ساز و سامان دھوکے میں ڈالنے والا. لتبلون فی اموالکم یقیناً تم آزمائے جو گے اپنے مالوں سے وانفسکم اپنی جانوں سے. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم مالوں سے جانوں سے اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے. ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم ان کی دل آزاریوں پر صبر کرو وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دے دی گئی. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپانا اس کو. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو الٹا انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنے پشتوں کے پیچھے سے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ سو بہت ہی بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں. لا تحسبن الذین یفرحون یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں بما اتوا اپنی کارستانیوں پر ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں سے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ دیکھو یہ کون سے کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو پہلے ہم سے پہلے اچھے تھے. اب وہ مطلب یہود کے لوگ ان کو بڑے علم بھی تھا بہادر بھی تھے
اور لیکن جب آنے والی نسلیں تھیں ان کو انہوں نے تیار نہیں کیا، ان کے پاس شجاع، بہادری، مخلصی، متقی کچھ بھی نہیں تھا، مفلوج ہو چکے تھے، لیکن کیا ان کا دل کرتا تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں، وہ اس خود پسندی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ابھی بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں کچھ نہیں کرتے اور پھر بھی ان کا دل کرتا ہے کہ لوگ لمبے لمبے کلابے باندھے ان کی تعریفوں کے لیے۔ تو یہ بھی سن لیں کہ جب تک تم لوگوں نے اپنے آپ کو عملی طور پر کام کیا تو تب تک تو درست رہے اور تب تک دنیا میں تمہارا نام رہا، اور اب جب تم ناکارہ ہو چکے ہو، نااہل ہو چکے ہو اور پھر سکے میں تعریفیں چاہتے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسی طرح اساتذہ کرام کو بھی اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو حقیقت پسند بنائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے یہ ہے بادشاہی زمینوں کی آسمانوں کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کا، والارض اور زمینوں کے پیدا کرنے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لآیۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ویسے عام بندے کے لیے تو بس سورج آیا اور چلا گیا، عقل والے کہتے ہیں روز دستک دیتے ہیں ابھی کچھ نیا کرنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات، اور غور کرتے ہیں آسمانوں پر، زمینوں کی پیدائش پر، والارض، اور تسلیم کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ بیکار۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس سے داخل کر دیا آگ میں، فقط اخزیتا، تو رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک سنا ہم نے، منادیا ینادی للایمان، منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم فآمنا، اور کہتا تھا ایمان لو اپنے رب پر تو ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے سونے ربا، فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور مٹا دے ہم سے، سیئاتنا، برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور اپنے کرم سے موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی ضرور آپ یاد کیجئے، ربنا اننا سمعنا سے لے کے مع الابرار تر، اور اگلی آیت بھی ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں وہ جو وعدہ کیے تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کریں سونے اپنے قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد، تو وعدوں کا سچا ہے مولا کریمہ۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور یہاں پہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو قبول فرما لی ان کی التجا، ان کے تو کیا کیا، قبول فرما لی اللہ نے ان کی التجا، فرمایا کہ میں تو ضائع نہیں کرتا عمل کسی کے کرنے والے کا، من ذکر، بھلے وہ مرد ہو، بھلے کیا ہو، انثی، بھلے عورت ہو، بعضکم من بعض، یعنی کوئی بھی مرد ہو، عورت ہو، بعض ہو تمہارا بعض میں سے، فالذین ہاجروا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے وطنوں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، اور پھر لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو ضرور مٹا دوں گا ان کے نام اعمال سے ان کے گناہ، ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ضرور داخل کر دوں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ثواب۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، متاع قلیل، یہ جو متاع قلیل کا لفظ اس پہ ذرا دھیان دے، یہ تو لطف اٹھا رہے ہیں تھوڑی مدت کے لیے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ تو بڑی بری جگہ ٹھہرنے کی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، لیکن وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گے ان کے لیے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ
اشاریں گے نزلا من عند اللہ، یہ تو مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، تھوڑی سی محنت کر لو میزبان بن جاؤ گے اللہ کے. وما عند اللہ خیر الابرار، اور یہ ابدی نعمت اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. وان من اہل الکتاب، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں لمن یؤمنوا باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرنے والے جو لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ، وہ تو سودا نہیں کرتے اللہ کی آیتوں کا، ثمنا قلیلا، حقیر قیمت پر. اولئک لهم اجر عند ربهم، یہ وہ ہے جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابروا ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، اور کمر بستہ رہو دین کی خدمت کرنے کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ پاک سرخرو فرمائے ہم سب کو اور ہماری گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو، آپ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.